السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی صوم الدہر، یہ باب ہے ان روایتوں سے متعلق جو صوم دہر کے سلسلے میں آئی ہیں۔ صوم دہر سے مراد ہمیشہ روزہ رکھنا۔ صوم دہر کا مطلب سیدھا یہ ہوتا ہے دن میں روزہ رکھنا، رات میں افطار کرنا، اور صوم وصال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رات میں بھی افطار نہ کرنا۔ تو صوم وصال سے بھی سرکار نے منع فرمایا، اور بعض روایتوں میں صوم دہر سے بھی منع فرمایا گیا۔ تو اگر صوم دہر سے مراد یہی ہے جو ہم نے بتایا کہ دن میں روزہ رکھنا، رات میں افطار کرنا، تو اس میں کراہیت کی کیا بات ہے؟ تو جن بعض روایتوں میں صوم دہر کو مکروہ قرار دیا گیا، حالانکہ بظاہر دن میں روزہ رکھنا، رات میں افطار کرنا، اس میں تو کوئی کراہت نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے بعض ائمہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ جن روایتوں میں منع کیا گیا ہے صوم دہر سے، وہ روایتیں اس صورت میں ہے جبکہ آدمی صوم دہر رکھے، ہر دن روزہ رکھے، ہر دن روزہ رکھے، یہاں تک کہ نہ عید کو چھوڑے نہ بقرعید کو چھوڑے، ایام نحر میں بھی، ایام تشریق میں بھی روزے پہ روزے رکھا رہے۔ تو ضیافت سے اعراض، تو یہاں پر جو کراہت ہے وہ کراہت لذات ہی نہیں ہے بلکہ کراہت لغیر ہی ہے۔ اسی لیے بعض محدثین نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزانہ روزے رکھ رہا ہے لیکن وہ ایام جن میں روزہ رکھنا منع فرمایا گیا ان دنوں میں روزہ نہیں رکھتا ہے تو یہ روزانہ روزہ رکھنا اس کا مکروہ نہیں ہوگا۔ تو جن روایتوں میں صوم دہر سے منع فرمایا گیا ہے تو اس کو محدثین نے محمول کیا ہے کس پر؟ اس کراہت کو محمول کیا ہے کہ جبکہ وہ آدمی ہر دن روزہ رکھے، ایام تشریق وغیرہ کا کوئی فرق نہ رکھے۔ فرماتے ہیں باب ما جاء فی صوم الدہر، یہ باب ہے ان روایتوں سے متعلق جو صوم دہر کے بیان میں آئیں۔ حدثنا قتیبۃ و احمد بن عبد الضبی، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، احمد ابن عبد الضبی نے، قالا دونوں نے کہا، حدثنا حماد بن زید، ہم سے حدیث بیان کی حماد ابن زید نے، عن غیلان ابن جریر، انہوں نے روایت کی غیلان ابن جریر سے، عن عبداللہ ابن معبد، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن معبد سے، عن ابی قتادہ، انہوں نے روایت کی حضرت ابو قتادہ سے، قال، انہوں نے کہا، قیلا، عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کیفا بمن صامت دہرا، کیا حکم ہوگا اس شخص کا جو زمانے بھر روزہ رکھے، زمانے بھر صوم دہر رکھے۔ صوم دہر کا معنی میں نے بتا دیا ہے، صوم وصال اور صوم دہر میں فرق کر لینا جو میں نے شروع ہی میں بتایا ہے۔ کیا حکم ہوگا اس شخص کا من صامت دہرا، جو زمانے بھر روزہ رکھے، صوم دہر رکھے، قال، سرکار نے فرمایا، لا صام ولا افطرا، شک راوی ہے کہ لا صام ولا افطرا کہا یا یہ کہا لم یصم ولم یفطر، یہ شک راوی ہے، مطلب تو دونوں کا یہ کی ہے۔ ماضی کے صیغے سے سرکار نے ذکر کیا یا مضارع کے صیغے کے ساتھ، اس میں شک راوی ہے، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔
مطلب یہ ہے کہ لا صام ولا افطرا، مطلب میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے، بعض ائمہ اور بعض محدثین نے لا صام ولا افطرا کو جملہ دعائیہ مانا۔ کیا مانا؟ یعنی ایسا شخص جو کہ سنت کے خلاف کرے، صوم دہر سے منع فرمایا گیا اور اس نے پھر بھی صوم دہر رکھا، تو ایسے شخص کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے۔ ایسے شخص کے لیے کیا ہے؟ یہ دعا ہے، چونکہ دعا ہم اس لیے کریں، اس شخص کے خلاف دعا ہے، کہ ہمارے علماء نے فرمایا نبی کی طرف بد دعا کی نسبت کرنا بے ادبی ہے، ادب نہیں ہے یہ۔ اس لیے اس شخص کے خلاف یہ دعا ہے کہ نہ وہ روزہ رکھے نہ افطار کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو نہ روزے کا ثواب ملے نہ افطار کا ثواب ملے، ایک طرح سے یہ اس کے خلاف دعا ہے۔ لیکن جمہور محدثین کا یہ کہنا ہے کہ ظاہر یہی ہے کہ یہ حدیث پاک انشاء کی قبیل سے نہیں، دعا کی قبیل سے نہیں، بلکہ یہ اخبار کی قبیل سے ہے۔ کس قبیل سے ہے؟ یعنی سرکار نے چونکہ سوال کیا تھا تو سوال کا تقاضا یہ کہ سرکار اس کو جواب دیں، نہ کہ یہ کہ بد دعا یا دعا یہ نہیں کریں۔ تو اب ایسی صورت میں سوال کا تقاضا ہے کہ جواب دیا جائے، اور جواب دیا جائے گا تو یہ اخبار کی قبیل سے، اس لیے ظاہر یہی ہے کہ یہ اخبار کی قبیل سے۔ اب اخبار ہے تو مطلب یہ ہوا سرکار نے خبر دی کہ اس کا روزہ نہیں ہے، اس کی افطار نہیں ہے۔ افطار کا مطلب اس نے روزہ رکھا تو وہ روزہ نہیں، افطار کیا تو منع تو روزہ رکھنے سے کیا گیا، اور روزہ رکھا تو روزہ نہیں ہونا، اور روزہ رکھ لیا تو پھر روزہ کیوں نہیں ہے؟ افطار نہیں ہے، یہ تو بالکل ظاہر ہے یار کہ وہ تو افطار تو کر رہا ہے، یعنی روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو افطار تو کر ہی رہا ہے، یہ بالکل ظاہر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا افطار کا نہ ہونا تو بالکل ظاہر ہے، کیونکہ روزہ رکھ لیا تو افطار تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن روزہ پھر کیوں نہیں ہے؟ تو روزہ نہ ہونے کی خبر یہ ہے کہ اس نے سنت کے خلاف کیا ہے، تو سنت کی موافقت کرتا تو ثواب ملتا، اور سنت کی مخالفت کی تو اس صورت میں سرکار نے فرمایا گویا کہ اس کا روزہ سنت کے خلاف، اس کا روزہ ہی نہیں ہے، اگرچہ روزہ رکھا ہے لیکن روزہ نہیں ہے، یعنی وہ ثواب اسے نہیں ملے گا۔ اب اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ روزانہ جو روزے رکھے، صوم دہر رکھے، اس سے سمجھ میں آیا کہ سرکار نے گویا کہ اس کو ناپسند فرمایا، تبھی تو فرمایا لا صام ولا افطرا، تبھی تو فرمایا۔ تو اس سے کراہت سمجھ میں آئی صوم دہر کی، جبکہ اگر آدمی دن میں روزہ رکھے رات میں افطار کرے تو ویسے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو پھر جواب ہم نے وہی ذکر کیا کہ کراہت ہمارے محدثین نے محمول کی ہے اس صورت میں جبکہ آدمی ایام تشریق، ایام نہر وغیرہ کا فرق ہی نہ رکھے، سب دن روزہ رکھتا ہے، تو کراہت لعینہ ہی لذاتہ ہی نہیں بلکہ کراہت، ترجمہ لگاتے ہیں لا صام ولا افطر او، یا تو یہ کہا یا یہ لم یصم ولم یفطر، اس نے نہ روزہ رکھا نہ افطار کیا۔ وفی الباب عن عبداللہ ابن عمرو، اس باب میں عبداللہ ابن عمرو سے بھی روایت ہے، عبداللہ ابن شخیر سے بھی روایت ہے، اور عمران ابن حسین اور ابو موسیٰ سے بھی روایت ہے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث ابی قتادہ حدیث حسن، امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت ابو قتادہ کی جو حدیث ہم نے ماقبل میں ذکر کی وہ حدیث حسن ہے، اور اس سے کراہت سمجھ میں آ رہی ہے۔ وقد کرہ قوم من اہل العلم صیام الدہر، اور اہل علم میں سے بعض علماء نے صیام دہر کو مکروہ قرار دیا اسی حدیث کے پیش نظر۔
قالو اور بولے انما یکون صیام الدہر انما یکون صیام الدہر اذا لم یفطر یوم الفطر و یوم الاضحی و ایام التشریق، یہ روزہ رکھنا صیام دہر تب ہوگا جبکہ وہ نہ فطر کے دن افطار کرے، نہ قربانی کے دن افطار کرے، نہ ایام تشریق میں افطار کرے۔ فمن افطر فی ہذه الايام، تو جس نے ان ایام میں افطار کیا یعنی روزہ نہ رکھا، فقد خرج من حد الکراہیہ، تو وہ شخص کراہت کی حد سے نکل گیا۔ ولا یکون قد صام الدہر کلہ، اور یہ شخص ایسا نہیں ہوگا کہ کہا جائے کہ اس نے پورے زمانے کے دہر کے روزے رکھ لیے۔ تو گویا کہ ان علماء کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پورے زمانے کے روزے رکھنا، کسی دن گیپ نہ کرنا، یہ مکروہ ہے۔ ایام نحر میں بھی رکھنا یہ مکروہ ہے۔ تو ان کے نزدیک گویا کہ صوم الدہر مکروہ ہے، یہی تو مطلب ہوا۔ اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ گویا کہ اس نے صوم دہر رکھا ہی نہیں اگر ان دنوں کے روزے نہیں رکھے۔ ویسے علماء کرام ہمارے یہ بھی کہتے ہیں کہ صوم دہر رکھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ ہم کہیں گے کہ اگر کسی نے ایام تشریق، ایام نحر وغیرہ کے روزے نہ رکھے تب بھی ہم کہیں گے وہ صوم دہر رکھ رہا ہے۔ کیوں؟ اس سے پہلے گزر چکا ہے، حدیث ہی کے حوالے سے حدیث ہی میں گزر چکا ہے کہ للاکثر حکم الکل، اکثر کے لیے کل کا حکم لگ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر روزے رکھتے تھے نا، تو اس کا بیان کیا کن لفظوں میں کیا گیا کہ سرکار پورے سال روزے رکھتے تھے، یہی ہے نا؟ ارے اس سے پہلے حدیث گزر گئی ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص نے ان ایام کا استثناء کر کے روزے رکھے تو پورے زمانے کے تو استثناء تھوڑے کا ہو گیا، اکثر تو روزے ہی دار رہا وہ۔ اس لیے صوم الدہر اگر اس نے رکھ لیا اور ہم نے یہ کہہ دیا صوم الدہر رکھا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کراہت جس وجہ سے آئی وہ وجہ ختم کر دی اس نے، کوئی مذائقہ نہیں۔ اس لیے صحیح یہی ہے کہ صوم دہر ہے، لیکن صوم دہر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایام مکروہہ میں بھی روزے رکھیں، اب ایام ممنوعہ میں بھی آپ روزے رکھیں۔ ہاکذا رویہ عن مالک ابن انس، اسی طریقے سے حدیث مروی ہے مالک ابن انس سے، اور وہو قول الشافعی، یہی قول ہے امام شافعی کا، امام احمد کا، امام اسحاق کا۔ نحو من ھذا، اسی طرح ہے۔ وقالا، ان دونوں نے کہا یعنی امام احمد اور امام اسحاق دونوں نے کہا، لا یجب، واجب نہیں ہے، ان یفطر ایاما غیر هذه خمسۃ الایام، الایام التي نہى عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوم الفطر و یوم الاضحی و ایام التشریق۔ واجب نہیں ہے کہ ان 5 ایام کے علاوہ میں افطار کرے یعنی روزہ نہ رکھے، یہ واجب نہیں ہے۔ تو امام جو میں نے دوسرا قول جو ذکر کیا آخر میں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ صوم دہر کرے رکھے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ امام اسحاق اور امام احمد یہی کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے کہ جن ایام کا ذکر کیا گیا ہے ان ایام کے علاوہ میں روزہ نہ رکھنا یعنی افطار کرنا واجب ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ روزہ رکھ سکتا ہے، جب روزہ رکھ سکتا ہے تو صوم الدہر تو ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ وقالا، ان دونوں نے کہا، لا یجب ان یفطر ایاما غیر هذه الخمسہ، واجب نہیں ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے ان دنوں میں جو ان 5 کے علاوہ ہوں۔ الایام التي نہى عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دن جن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، وہ ایام یوم الفطر ہے، یوم الاضحیٰ ہے اور ایام تشریق۔ باب ما جاء فی سرد الصوم، یہ باب ہے ان روایتوں سے متعلق جو روزے کے سرد کے بیان میں آیا، اردو والا سرد نہیں۔ سرد کا عربی زبان میں سرد کا معنی ہوتا ہے تمامیت اور کمالیت، تمام اور کمال۔
مراد یہاں پر سرد صوم سے مراد یہ ہے کہ لگاتار روزے رکھے بغیر فصل کے، بنا فصل کے روزے رکھے لگاتار، آج بھی روزہ، کل بھی روزہ، پرسوں بھی روزہ، ہر دن روزہ، یہ مراد ہے یہاں پر سرد سے۔ تو اب کیا ہر دن روزہ رکھنا، لگاتار روزے رکھنا، اس میں کوئی کمی ہے یا کمی نہیں ہے، یا کوئی دشواری تو نہیں ہے اس میں؟ اس باب میں امام ترمذی اسی کو ذکر کریں گے۔ ویسے یہ باب الگ سے تو کچھ نہیں ہے، جو ہم نے ذکر کر دیا اسی ہی کا ایک تتمہ ہے، ٹھیک ہے۔